السلام علیکم ویورز۔ کسی گاؤں میں دو کسان رہتے تھے۔ دونوں ایک جیسا کام کرتے تھے، تقریباً ایک جیسی زندگی گزارتے تھے دونوں ہی۔ دونوں کا ٹائم پورا ہو گیا اور دونوں مر گئے اور خدا کے پاس پیش ہوئے۔ خدا نے ان سے سوال کیا کہ ہاں بتاؤ کیسی زندگی گزری تمہاری، دنیا میں تمہارا وقت کیسا گزرا؟ تو ان میں سے ایک کسان جو اپنی زندگی سے بہت ناخوش تھا، اس کو اپنی زندگی پر بہت غصہ تھا۔ وہ بولا، اے خدا، میری تو کوئی زندگی ہی نہیں تھی، اس زندگی میں تو جینے والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ وہ جینا بھی کوئی جینا تھا، کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، کچھ بھی۔ پوری زندگی میں بیل کی طرح کام کرتا رہا، سارا دن محنت کرنے کے بعد بہت تھوڑے پیسے میرے ہاتھ آتے اور وہ بھی لوگ مجھ سے لے جاتے، خرچ ہو جاتے۔ میری زندگی تو انتہائی غربت میں گزری ہے، پوری زندگی میں پیسے کو ترستا رہا ہوں۔ خدا نے پوچھا، اگر تمہیں دوبارہ موقع دے دیا جائے، دوبارہ زندگی دے دی جائے، تو تم کیسی زندگی گزارنی پسند کرو گے؟ تو کس طرح کی زندگی چاہو گے؟ کیا خواہش ہے تمہاری؟ تو اس کسان نے کہا، میری تو بس ایک ہی خواہش ہے کہ میری زندگی ایسی ہو کہ مجھے ہر طرف سے پیسہ ملے، ہر کوئی مجھے آ کر پیسہ دیتا رہے اور مجھے کسی کو کچھ بھی نہ دینا پڑے، سب لوگ مجھے دینے والے ہوں اور مجھے کسی کو کچھ بھی نہ دینا پڑے۔ خدا نے اب دوسرے کسان سے پوچھا، بتاؤ تمہاری زندگی کیسی گزری؟ کیا تم بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں تھے؟ تمہیں کیا چاہیے؟ دوسرے کسان نے کہا، اے خدا، آپ نے مجھے اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ میرے پاس تھا، میری زندگی میں سب کچھ تھا، اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں، میں اپنی زندگی سے بہت خوش تھا، میں اب کیا مانگوں؟ اچھی خاصی اتنی پیاری میری فیملی تھی، میرا اتنا اچھا کام تھا، اتنے خوبصورت گاؤں میں میرا گھر تھا، اپنے گھر کا اناج تھا، کھانے پینے میں مجھے کسی چیز کی کبھی کمی نہیں ہوئی، میں کبھی بھوکا نہیں سویا۔ بس میری ایک ہی خواہش ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا، میرے دروازے پر کچھ بھوکے لوگ آتے تھے کچھ مانگنے کے لیے، میری بس ایک ہی خواہش ہے، بس کچھ ایسا ہو کہ میرے دروازے سے کوئی بھوکا واپس نہ جائے۔ اب خدا نے ان دونوں کی بات سن لی اور ان دونوں کو جینے کا ایک اور موقع دے دیا۔ دونوں کا دوبارہ جنم ہوا، اسی گاؤں میں پہلا آدمی جس نے کہا تھا کہ مجھے کسی کو کچھ دینا نہ پڑے، سب لوگ آ کر مجھے پیسے دیتے جائیں۔ وہ بنا اس گاؤں کا سب سے بڑا بھکاری، سارا دن وہ بھیک مانگتا رہتا اور لوگ آ کر اسے پیسے دیتے جاتے۔ اور دوسرا آدمی جس نے کہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس کوئی بھوکا نہ رہے، میرے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، وہ بنا اس گاؤں کا سب سے بڑا سخی، سب سے بڑا امیر آدمی۔ ویورز، زندگی بہت سمپل ہے۔ اگر آپ خوشی چاہتے ہیں، اگر آپ ہنستے رہنا چاہتے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، دوسروں کو ہنسی دو، خوشیاں دو۔ آپ اگر سامنے والے کو غصے سے دیکھتے رہو اور یہ ایکسپیکٹ کرو کہ مجھے ہنسائے، تو کیا ایسا ہوگا؟ کیا وہ آپ کو غصے سے نہیں دیکھے گا؟ آپ یہ بات سمجھ لو کہ اگر آپ کو خوشی چاہیے، آپ خوش ہونا چاہتے ہو، تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ خوشیاں بانٹنا شروع کر دو۔ اگر آپ لوگوں کو خوشی نہیں دو گے تو ہر کسی سے لڑو گے تو سامنے والا بھی تو آپ سے لڑے گا نا۔ اسی طرح اگر تم چاہتے ہو تمہارے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، پیسہ دو، پیسے کو بانٹو۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، دوسروں میں خوشیاں بانٹو، تو ہی آپ کو سچی خوشی ملے گی۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا کرو، نیا سیکھو، لرن کرو اور زندگی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کامیابیاں حاصل کرو۔ اللہ حافظ۔